پیدا نہ ہونے دیں، اور اگر پیدا ہو جائیں تو ان کے خلاف رات اور دن جہاد کریں جب تک پاک نہ ہو جائے معاشرہ چین سے نہ بیٹھے، تاکہ اللہ کی عذاب سے بچ سکے۔ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے، اللہ کے نبی کو اپنی امت سے جتنی محبت ہے ہمارے ماں باپ کو ہم سے اتنی محبت نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک کر کے 15 کو بتلایا ہے، اس حدیث کے اندر ہے اور میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب آپ ان کو سنیے، میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ یہ بیماریاں اور روگ لگے ہیں نہیں لگے ہیں ان پر۔ آپ کی کیا وجہ ہے کہ اگر دنیا میں آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک کسی قوم کی چھاتی پر دشمن کی بندوق ہو اور گلے پر چھری چل رہی ہے تو دیکھ لو مسلمان کے سوا اپنے ملکی میں نہیں، دنیا کے تختے پر کہیں بھی دیکھ لو، آسٹریلیا میں دیکھ لو، برما میں دیکھ لو، ہندوستان میں دیکھ لو، پاکستان میں دیکھ لو، افغانستان میں دیکھ لو، چیچنیا میں دیکھ لو، افریقہ میں دیکھ لو، کہیں بھی اگر ملے گی چھاتی پر بندوق، اور یاد رکھو یورپ اور امریکہ کے لوگوں کے کتوں کے خون کی قیمت مسلمان پر روز افزار سرخی پڑھ کر کے چھوڑ دیں گے، 14 آدمی مر گئے، 15 مر گئے، بم سے مار دیا، پڑھتے بھی روز ہوتا ہے، کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ ہوا کیا؟ ارے بھائی یہ قوم تو ایسی تھی کہ اس نے دنیا کے اوپر حکومت، ایک زمانے میں ایسا دبدبا تھا خلافت عثمانیہ ترکی کا کہ سمندروں کے اندر اگر ترکی کا جہاز دیکھ لیتے تھے امریکہ اور یورپ کے جہاز تو راستہ بدل دیتے تھے۔ یہ دبدبا تھا قوم کا۔ آج وہی قوم ہے کہ ذلت رسوائی کے سبب میں نہیں ہے کیا؟ آیا کوئی تو اسباب ہیں اس کے؟ ہیں کیا اسباب؟ 15 چیزیں بتائیے۔ پہلی 2 چیزیں قریب قریب اذا، بھائی دور رکھو، وہاں رکھو، بالکل سچ اور دور یہاں رکھو بس۔ اذا كان المغنم دول والامانة مغنم، جہاد کرتی ہے کوئی جماعت، کوئی فوج، تو قانون یہ ہے کہ جو مال غنیمت ملے گا وہ مال غنیمت جہاد کرنے والوں کا حصہ ہے، بادشاہ کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے جب بادشاہ اتنا بے ایمان ہو جائے کہ جہاد کرنے والوں کا حق انہیں نہ دے، خود کھا جائے، اپنا مال سمجھ کر اس کے اوپر قبضہ کر دے۔ اگلی چیز والامانۃ مغنم، اور عام راستے پر چلتے رہتے ہوئے لوگوں کا حال یہ ہے اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھ دے تو مال غنیمت سمجھ کر کھا جائے۔ کیا مطلب؟ وہ بادشاہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا مالک ہے وہ بھی بے ایمان ہے، اور عام آدمی کے دل سے بھی امانت نکل کر
سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت کے دروازے پر یہ خود فیصلہ کرو کہ امانت داری کہاں ہے، کس میں ہے؟ مسلمانوں کے معاشرے میں کتنے امانت دار ہیں، یہ خود فیصلہ کرو۔ امانت ایسی چیز ہے امانت داری کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جگہ جگہ امت کو یہ حکم دیا ہے کہ امانت کو اختیار کرو، ہر جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرو۔ بالکل ابتدا سے جب اللہ کے نبی کو نبوت ملی، حدیثوں کو دیکھنے سے پتہ چلا اللہ کے نبی نے وہاں سے امت کو جگہ جگہ صحابہ کو ہدایت دی، امانت امانت امانت، جس کا حق ہے کسی کا حق مارا نہیں جا سکتا۔ پھر یہ نہیں تو مسلمان ہی کا حق ہے، نہیں، کسی کا چاہے وہ حق مسلمان کا ہو، ہندو کا ہو، عیسائی کا ہو، اپنے کا ہو، پرائے کا ہو، اللہ کہتا ہے کہ حق حق، اور وہی اللہ کا نبی کہتا ہے۔ اور اگر نہیں دے گا تو حدیث کے اندر اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ جس کا حق دنیا میں لیا ہے، چاہے پیسہ، چاہے زمین، چاہے جائیداد، چاہے مکان، چاہے سونا، چاہے چاندی، کل قیامت کے دن یہ کمزور جو دنیا میں ارے چودھری ہے، پردھان ہے، پرمکھ ہے، کیسے اس کے ہاتھ کو پکڑ، کل اللہ کے دربار میں یہ ظالم طاقتور کمزور اور اس کمزور کو طاقتور بنایا جائے گا، اور یہ اس کی گردن پکڑ کر اللہ کے دربار میں لائے گا کہ اے اللہ اس نے میرا حق نہیں دیا، میرا حق نہیں۔ اللہ کے دربار میں تو کوئی بس چلے گا نہیں، یہاں تو عدالتوں کے اندر عدل و انصاف بکتا ہے، پیسے کے بلبوتے کے اوپر لوگ خریدتے ہیں اور بیچنے والے بیچتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں عدل و انصاف نہیں دکھے گا، اللہ کو غصہ آئے گا۔ نبی فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے ادِ الامانہ، اس کا حق دے۔ اس نے روپیہ لیا تھا، سونا لیا تھا، چاندی لی تھی، زمین لیا تھا، مکان پر قبضہ کر دیا تھا، دائیں بائیں دیکھے گا یہ سب تو دنیا میں چھوٹ گیا اور دنیا ختم ہو گئی، تو کہے گا انا یا ربی وقد ذہبت الدنیا، الہ العالمین کہاں سے دنیا کے ختم کر، جو لیا تھا سب دنیا میں چھوٹ گیا، اور اب دنیا میں کہیں کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو تم کہاں سے؟ اللہ کو اتنا غصہ ہوگا کہ پھر دوبارہ یہی فرمائیں گے ادِ الامانہ، ہم کچھ نہیں سنتے، حق دیتے۔ پھر کہے گا اللہ نے سن تو لے میری بات، کہاں سے دوں، دنیا تو ختم ہو گئی، نہ روپیہ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں، کہاں سے؟ اللہ کو اتنا غصہ ہوگا کہ پھر تیسری مرتبہ یہی فرمایا ادِ الامانہ، اس کا حق اور نہیں دے پائے گا، فرمائیں کہ جہنم میں ڈال دو۔ اب اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ صاحبزادے فرماتے ہیں کہ وہ دیکھے گا جہنم
کہ وہ جو روپیہ پیسہ سونا چاندی لیا تھا